یاد رکھنا اگر کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو، اگر کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو بھی جلدی مت مچاؤ، بدگمان مت ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی دعا میں تاخیر قبولیت میں اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جو دعا کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت محبوب ہوتا ہے، بہت چہیتا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، تو اس کو بار بار گڑ گڑانے کے وہ انداز اچھا لگتا ہے، تو اس لیے قدرت تھوڑی تاخیر کر دیتی ہے تاکہ تو اور گڑ گڑاتے، تاکہ تیری آواز سننے ہمیں اچھا لگے، تیری آواز پر جو ہمیں پیار آتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کہا رب ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ 9 مرتبہ کے بعد، بار بار 9 بار کی صدا کے بعد، پھر اللہ رب العزت نے پہاڑ پر تجلی اپنے جلووں کی فرمائی، جیسا کہ اس کی شان ہے 70,000 پردوں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد تو پوری ہوئی، آپ نے مانگا تھا ملا تو صحیح، البتہ جیسا چاہتے تھے، چونکہ آپ کا منصب، آپ کا وہ منصب نہ تھا، وہ منصب تو کسی اور کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی تو تجلی فرمائی اور آپ کی مراد پوری ہوئی، اور پھر دوبارہ کس شان سے مراد پوری ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو شب معراج چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو 50 وقت کی نماز دی گئی، 9 مرتبہ حضور آئے گئے۔ کیا اللہ کو معلوم نہ تھا؟ معاذ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں حضور کو یہ معلوم نہیں، وہ معلوم نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، بخاری مسلم میں تو ہے نا کہ اللہ کے رسول بار بار آئے گئے حضرت موسیٰ کے کہنے پہ، تو یہ آنا جانا کیوں تھا؟ میرا اللہ کسی کی بات رد نہیں کرتا، مانگنے والے کو اس کی حیثیت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر مانگنے والا بڑھ کے مانگے اتنا نہ ملے گا، لیکن اس کی حیثیت کے مطابق تو ملے گا۔ کیا ہوا؟ 50 وقت کی نماز کا بہانہ تھا اور 9 مرتبہ یار کو بلانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کہتے ہیں پھر جائیے، پھر آئیے، پھر جائے، پھر آئے، پھر آئے، پھر گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ موسیٰ نماز کم کرانے کے بہانے سے حضور جاتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اور وہ آنکھوں میں جو جلوے لے کر آتے ہیں اس کو حضرت موسیٰ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، تو 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہ جلوہ محبوب کی آنکھوں میں دکھا دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، کوئی بھی اللہ سے کچھ مانگے، میرا اللہ جو ہے وہ اس کو محروم نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگے گا تو اس کی حیثیت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتا ہے اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا تو اللہ وہ چیز روک لیتا ہے، چونکہ اللہ کو جیسے ہم بچپن صرف سمجھانے کے لیے، بچپن میں بچے آئس کریم کھاتے ہیں، ہم بچوں کہتے ہیں آئس کریم نہ کھانا ورنہ مار کھاؤ گے، چاکلیٹ نہ کھانا ورنہ مار کھاؤ گے۔ تو کیوں؟ باپ نفرت کرتا ہے اس لیے نہیں کھلاتا، یہ باپ ماں نفرت کرتی اس لیے چاکلیٹ نہیں کھانے دیتی۔ وہ جانتے ہیں کہ بچے کے لیے یہ مفید نہیں ہے، بلا تمثیل بچہ آئس کریم پسند کرتا ہے مگر اس کی صحت کے لیے وہ مفید نہیں ہوتا، تو ماں باپ اس سے وہ روک لیتے ہیں بلا تمثیل۔ بندہ کچھ مانگتا ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا تو اللہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ دینا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے اگر سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کر سب من مانی مرادیں طلب کرے اور اللہ سب کو منہ مانگی مرادیں دے دے تو بھی اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ سوئی ڈبا کر سمندر سے نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا، وہاں کمی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ارے جب اس کے محبوب کے یہاں کمی کا تصور نہیں ہے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، ابتدا سے لے کے آج تک دے رہے، آج سے لے کے قیامت تک دیں گے۔ جب حضور کا خزانہ ختم نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول کو دیا ہوا خزانہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا ذاتی خزانہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اللہ سے قریب کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کریں، اور یاد رکھنا بغیر علم کے نہ اللہ سے قریب ہو سکتے ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو سکتے ہو۔ سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہر مسلمان بلکہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جایا جائے اور سب کو اللہ رسول کے قریب کیا جائے، کیونکہ کل بھی ہماری کامیابی اللہ اس کے رسول کی قربت میں تھی، آج بھی اور انشاءاللہ آگے بھی۔ حالات اللہ بدلتا ہے، حالات اللہ تبدیل کرتا ہے،
ماحول اللہ بدلتا ہے، کسی کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ اگر کوئی کود پھان کر رہا ہے تو بہت دن تک اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب فرعون کو ڈبا دیا گیا، نمرود کو لنگڑے مچھر سے مار دیا گیا، تو آج کل کے ظالم کس شمار اور قطار میں ہے۔ یاد رکھنا، حالات دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ بے نیاز ہے۔ کعبے پہ بت رکھے جاتے ہیں، شان بے نیازی سے جو ہے وہ حلیم مہلت دیتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر فتح مکہ کے دن جس کا ٹھکانہ جہاں ہوتا ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ حلیم رب کی طرف سے مہلت ہے اور ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے۔ ہم کہاں تک اللہ سے رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کہاں تک کاوشیں کرتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا۔ جب کعبۃ اللہ کی چھت پر جو ہے وہ غیروں کا قبضہ ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کی تہ میں کسی کا قبضہ ہوتا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، لیکن علم کے بغیر یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم کی طرف بڑھیے، اور اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھائیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ہمارے مہریرہ کے مشائخ نے یہ نعرہ دیا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر نے نعرہ دیا ہے کہ SDI کا کام کریں، علم و اخلاق عام کریں، علم اور اخلاق کی طرف پیش رفت کریں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر جو بنانا ہے بنائیں، مگر فرض علوم، یعنی جتنا ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ضرور دیں۔